کرنی ہے۔ ایک سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے، مشہور ہے اس کی قوم کی بستی۔ یمن میں ایک شہر ہے صنعاء، اور اسے صنعاء بھی بولا جاتا ہے۔ یہ شہر 6 میل کی دوری پر واقع تھی یہ بستی اس شہر سے۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور پیاری تھی کہ اتنی لطیف اور پاکیزہ تھی کہ اس زمین کے اوپر اس بستی میں نہ مچھر تھا، نہ مکھی تھی، نہ بچھو تھا، نہ سانپ تھا جناب جی، نہ کھٹمل تھا، نہ پسو تھا، کوئی ایسی چیز نہ تھی اس بستی میں، اتنی صاف اور پاکیزہ تھی۔ اور پھر رب نے اس بستی کو کیا نعمتوں سے نوازا تھا کہ اس کے باغات پھل لگے ہوئے تھے، اور ایسا کہ کوئی خالی ٹوکرا بھی ان باغوں کے نیچے سے سر پہ رکھ کر خالی ٹوکرا گزرتا تو ایٹومیٹک پھل گر کر اس کے ٹوکرے میں آتے۔ جب وہ باغ سے نکل جاتا تو اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ رب نے ایسے ہی باغات سے اس بستی کو نوازا تھا، اور خوشحالی تھی، امن تھا، سکون تھا، آرام تھا، چین سے وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ مگر انہوں نے رب کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا کہ رب تعالیٰ نے ان کی طرف یکے بعد دیگرے 13 نبی بھیجے، 13 نبی، تاکہ جائیں ان کو میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا بھی کہیں، اور پھر جناب جی میرے حکم کی فرما برداری بھی کریں، اور میرے عذاب سے بھی ان کو ڈرائیں۔ جب وہ نبی آتے ان کے پاس رب کا دین پیغام لے کر، تو وہ لوگ ان سے سرکشی کرتے اور دور دور رہتے۔ اس قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام حماد تھا، اور وہ شخص اس قوم کا ایک سردار تھا۔ وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ اس کا بیٹا فوت ہوا تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکا کہ تو نے مجھے بیٹا دیا، جا لے جا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر کے اعلان کرنے لگا، اعلانیہ طور پہ کفر بکنے لگا، اور پھر لوگوں کو دین کے خلاف کرنے لگا، دین کی باتوں پہ ابھارنے لگا۔ وہ لوگ اتنے سرکش ہو گئے کہ جو بھی نبی ان کے پاس آتا وہ کسی نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ کسی کی نبی کی بات کو سننے پر تیار نہیں تھے۔ رب تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر وہ بکتے بھی تھے کہ جاؤ رب تعالیٰ سے کہہ دو، مسلمان اور نبیوں کو کہا کرتے تھے، رب تعالیٰ سے کہو کہ جو نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ لے لو، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو رب تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا اس قوم کی طرف۔ اس سیلاب نے آ کر ان کے مال، زر، گھر، باغات سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس سیلاب نے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ ان کی بستی عرب کے لیے ایک مثال بن کر رہ گئی تھی کہ یہ وہ بستی تھی کہ جس میں سرکش اور متکبر اور مغرور آدمی رہا کرتے تھے۔ وہ بستی عرب والوں کے لیے مثال بن گئی، اور خوفناک جنگل اس بستی میں اگائے۔ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھے ہوئے تھے۔ وہ بند کس نے باندھے؟ ایک ملکہ بلقیس گزری ہے، اس ملکہ بلقیس نے قوم سبا کے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ دیے، بڑے بڑے 3 تالاب بنا دیے اوپر نیچے سے، تاکہ کوئی سیلاب بھی آئے تو ان کو نقصان نہ پہنچے۔ رب تعالیٰ نے ایک چوہے کو حکم دیا، اب توجہ کیجئے گا، کہ جس مخلوق رب کی کو ہم ایک نکارہ سمجھتے ہیں، اگر رب بتلانا چاہتا ہے کہ ہم یہ بستی کیا، اگر پوری دنیا کو تباہ کرنا چاہے تو ایک چوہے سے بھی کر سکتے ہیں۔
ایک چوہے کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو بڑے بڑے بند باندھے تھے ملکہ بلقیس نے اپنے دور میں، بڑے مضبوط ترین کے تالاب باندھے تھے، تو رب تعالیٰ نے حکم دیا چوہے کو کہ تو جا ان کی دیواروں میں سوراخ کر۔ اب چوہے کے دانت کیا اور ان کے سوراخ کیا، لیکن رب تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے دنیا والوں کو، اس لیے تو ان کو عبرتناک بنایا ہے رہتی دنیا کے لیے۔ لوگوں میری بارگاہ میں جھکو اور میرا ہی شکریہ ادا کرو اور میری ہی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں۔ رب تعالیٰ نے چوہے کو حکم دیا کہ تو جا اس دیوار کو سوراخ کر۔ چوہا اس دیوار کو سوراخ کرتا گیا اور وہ لوگ اپنے سکون میں رہنے لگے اور سمجھتے تھے کہ اب تو بڑے بڑے تالاب آ گئے، ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم تو محفوظ ہیں اب۔ اور وہ چوہا سوراخ کرتا رہا، یہ آرام سکون اور چین کی بینسری بجا رہے تھے۔ اچانک تو ہی سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو پھر برباد کر ڈالا اور تباہ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں اس بستی کے بارے میں، لَقَدْ كَانَ لِسَمَعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَآمَنُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَیْنِ ذَوَاتَیْ أُکُلٍ خَمْطٍ وَعَصْفٍ وَشَیْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِیلٍ ذَلِکَ جَزَیْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِی إِلَّا الْکَفُورَ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی ہماری۔ کیا نشانی تھی؟ وہ باغ سرسبز، اور وہ جناب جی اس بستی کے ارد گرد جو ہم نے باغات لگائے ان کو رزق دیا، لیکن انہوں نے ہماری نبیوں سے، ہمارے دین والوں سے، ہمارے دین سے سرکشی کی، ہماری نعمتوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے، ٹھکرایا ہے، ناشکری ادا کی ہے۔ پھر ہم نے ان کو کس ہلاکت میں ڈالا کہ جب قوم رب تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ جب قومیں دنیا میں رہنے والی رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے، اس کے دین سے دور ہو جائے، ان کے دین قرآن شریعت سے دور ہو جائے اور اس کی نعمتوں سے دور ہو جائے، اللہ فرماتا ہے پھر ہم ان کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں۔ اور عذاب ہو گیا کہ ایسا ہی رب بتانا چاہتا تھا کہ نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہوتا ہے۔ نیکی جب ہو جائے تو ہمیشہ آباد ہی رہتی ہے، اس کا اثر ہمیشہ آباد کرتا ہے، اور جو بدی ہوتی ہے، برا ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے، اس کا اثر ہمیشہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو دوستو اس سبق سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جناب رب کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ اس کی ہی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن ہم ایک جھوٹے اور جناب جی پراپاگنڈے خیالوں میں ایسے پڑ گئے دنیا میں کہ دنیا میں آ کر ہم آخرت کو بھی بھول گئے، موت کو بھی بھول گئے، اپنے پرائیوں کو بھول گئے، دین کو بھول گئے، رب رسول کے فرمان کو بھول گئے۔ بس کیا اب جہاں ہم بیٹھے، اب تو وقت ایسا آ گیا ہے نا کہ ہر انسان اپنے آپ کو بڑی جناب جی بڑی مسند پہ سمجھ جاتا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں اتنی بڑی چیز ہوں، میرے اتنے نوکر چاکر ہیں جناب جی۔ کیا اگر اس کی اوقات کو دیکھا جائے تو وہی مٹی جس میں غریب نے جانا ہے، یہ اس کی اوقات ہوتی ہے۔ تو کیا